جماعت جرمنی سے خلفائے احمدیت کا ایک پیار کا گہرا رشتہ ہے اور ان کو جماعت جرمنی سے امیدیں وابستہ ہیں، اور انہی امیدوں کی بنا پر حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے 1999 میں 100 مساجد کی تحریک کرتے ہوئے فرمایا، میں نے کل یہ اعلان کیا تھا کہ 100 سالہ جشن کو منانے کے لیے جرمنی 100 مساجد بنانے کا منصوبہ بنائے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ جس حد تک مالی قربانی کر رہے ہیں اور جو آپ کے غربت کے حالات ہیں، اکثر میں آپ میں سے ایسے ہیں جن کے لیے بمشکل گزارا ممکن ہے، ان پر یہ اتنا بڑا بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا کہ جرمنی سے ملک میں جو بہت ہی مہنگا ہے، خصوصاً جائیدادوں کے لحاظ سے اور زمینوں کی قیمتوں کے لحاظ سے، کہ وہ ایک سال کے اندر 100 نئی مساجد بنا دیں۔ لیکن ہمارے کام تو ہمیشہ خدا کیا کرتا ہے، ہم سے انگلیاں لگواتا ہے، ہم سے ہاتھ لگواتا ہے۔ جس طرح باپ بچے کو کوئی بوجھل چیز اٹھانے کے لیے کہتا ہے، اگر بچہ آگے سے گستاخانہ طور پر یہ نہ کہے کہ یہ کیا بھاگنے والی بات ہے، میں نہیں اٹھا سکتا، بلکہ وہ ہاتھ لگا کر اٹھانے کی کوشش کرے، تو باپ بڑے پیار اور ہوشیاری کے ساتھ اس طرح وہ میز اٹھاتا ہے کہ بچہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اٹھائی۔ بس آپ خدا کی خاطر اگر باپ بوجھ برداشت کرنے کا عزم کریں گے اور اخلاص کے ساتھ اپنی سی طاقت پیش کر دیں گے، تو خدا باپوں سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس رنگ میں آپ کی مدد فرمائے گا کہ آپ سمجھیں گے کہ آپ نے یہ بوجھ اٹھایا ہے، اور حقیقت میں وہ بوجھ خدا کی تقدیر اٹھا رہی ہوگی۔ ہر زمانے کی مختلف ضروریات ہوتی ہیں اور ان کے مطابق خلیفہ وقت تحریکات جاری فرماتے ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں روز بروز ترقی کرنے والا یورپ خدا سے بھی دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس ذات باری تعالیٰ کی پہچان کروانے کے لیے 100 مساجد کی عظیم الشان تحریک حضرت خلیفۃ المسیح الرابع نے جاری فرمائی، تاکہ خدا کا پیغام مغرب میں پھیلے اور سرزمین جرمنی بھی اس روحانی معاہدے سے فائدہ حاصل کر سکے۔ 1998 میں مسجدیں بننا شروع ہوئیں۔ وٹلس شہر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس تحریک کے بعد پہلی مسجد جہاں تعمیر ہوئی۔ ایسے مختلف شہروں میں مسجد بننے کا آغاز ہوا۔ خدا کی تائید و نصرت کے ساتھ نور کا یہ سفر لمحہ بہ لمحہ بڑھتے بڑھتے مختلف شہروں میں پھیلتا گیا۔ ادخلوا سجدا ادخلوا سجدا ادخلوا سجدا ادخلوا 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 سجدا 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 ادخلوا 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 سجدا۔ 1999 میں مشرقی اور مغربی جرمنی کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والی دیوار برلن گرا دی گئی۔ اس طرح سے جماعت کے لیے مسجد تعمیر کرنے کے سازگار حالات خدا تعالیٰ نے خود پیدا فرما دیے۔ دیوار برلن کا گر جانا صرف مشرقی برلن کی دنیاوی ترقی کا باعث ہی نہیں بنا، بلکہ خدا نے جرمن قوم کی قسمت میں ایسے بابرکت مواقع عطا فرمائے کہ خلفائے احمدیت کی خصوصی توجہ اور دعائیں اس قوم کو ملتی رہیں۔ خدا کے یہ پیارے وقتاً فوقتاً سرزمین جرمنی میں تشریف لاتے رہے اور اس قوم کو دعاؤں سے نوازتے رہے۔ 1990 میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع نے جرمنی کا دورہ فرمایا تو آپ برلن بھی تشریف لے گئے اور وہاں جا کر دعا کروائی۔ Der vierte Kalif, mir gefallen an ihm haben, ist dann also auch in diesem geschichtsträchtigen Jahr 1999 میں جو خلیفۃ المسیح الرابع جرمنی آئے تو انہوں نے برلن جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔
چنانچہ ہم حضور کو لے کر برلن گئے۔ اس وقت سرد جنگ کا خاتمہ ہو چکا تھا، لیکن ابھی مغربی برلن سے مشرقی برلن جانے کے لیے سرحدیں موجود تھیں۔ ہم تمام مہمانوں کے ساتھ ابھی مشرقی حصہ کی طرف نہیں جا سکتے تھے۔ ہم دیوار برلن کے پاس کھڑے تھے تو ایک بڑی عمر کے سپاہی نے ہماری خواہش کو بھانپ لیا اور آ کر کہا کہ تم کو مشورہ دیتا ہوں کہ تم اپنے غیر ملکی مہمانوں کو فریڈرش اسٹراسے سے انڈر گراؤنڈ ریل کے ذریعے مشرقی برلن دکھا سکتے ہو۔ Und dann habe ich das Hazur gesagt, okay, machen wir. میں نے حضور کو جب اس مشورے سے آگاہ کیا تو حضور فوراً اس رستے سے مشرقی جرمنی جانے پر تیار ہو گئے۔ ہم نے کاریں اسٹیشن کے باہر کھڑی کی اور مجھے حضور کے ساتھ انڈر گراؤنڈ ریل میں سفر کرنے کا تاریخی اور دلچسپ موقع میسر آیا۔ اس سفر کی بعض نادر تصاویر بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک تصویر میں حضور ٹرین کے ڈبے میں سہارا لینے والے ڈنڈے کو پکڑ کر کھڑے ہیں۔ حضور جہاں بھی جاتے اپنی پگڑی کی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے تھے۔ وہ ٹرین کے ڈبے میں پگڑی پہنے کھڑے رہے اور الحمدللہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا۔ Sind wir da ganz natürlich mittendrin gewesen und niemand hat sich eigentlich an uns da gestört. Wir fuhren dann raus in dieses ہم لوگ فریڈرش اسٹراسے پر ٹرین سے باہر نکل آئے اور سیڑھیاں اتر کر باہر سڑک پر آ گئے۔ ہم انتظار ہی کر رہے تھے کہ کب سرحد آئے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ اب ہم مشرقی برلن کے وسط میں کھڑے تھے۔ Dann sind wir also da etwa so eine 20 Minuten etwa. ہم لوگوں نے 20 منٹ تک وہاں چہل قدمی کی، پھر حضور سب کو لے کر ایک طرف کھڑے ہو گئے اور ایک لمبی رکت آمیز دعا فرمائی۔ مجھے یقین ہے کہ اس روز حضور نے جرمنی کے اتحاد کے مثبت اثرات کے لیے اور مستقبل میں جماعت کی وساطت سے اسلام کی تبلیغ کے لیے نئے راستے کھلنے کے لیے دعا کی ہوگی۔ 1987 کا سال اس اعتبار سے تاریخی حیثیت کا حامل ہے کہ خلیفہ وقت نے پہلی بار جلسہ سالانہ جرمنی میں شرکت فرمائی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ علیہ کی موجودگی نے جلسہ کی رونق کو 4 چاند لگا دیے۔ ہم خوش قسمت ہیں جو جرمنی میں ہیں۔ ہمیں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین کے قریب ہونے، بیٹھنے، ان سے باتیں کرنے، ان کی گفتگو سننے، ان کی تقاریر سننے کا براہ راست موقع مل جاتا ہے۔ اہل جرمنی کی خوش قسمتی تھی کہ خلیفہ وقت ان سے براہ راست مخاطب تھے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بےحد احسان ہے، اس نے اپنے فضل کے ساتھ ہمیں ان سال بھی مغربی جرمنی کی جماعت احمدیہ کو ایک کامیاب جلسہ سالانہ منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگرچہ یہ جلسے کا آغاز ہی ہے، اس کے باوجود میں اس جلسے کو کامیاب اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ اب تک جتنے بھی آثار ظاہر ہوئے ہیں وہ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ کامیابی کی کے آثار ہیں۔ 1999 میں جب جماعت 7 سالہ جوبلی کا جشن منا رہی تھی تو جرمنی کے جلسہ سالانہ پر حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ علیہ نے خصوصی طور پر تیار کردہ منارۃ المسیح کے ماڈل سے اہل جرمنی سے مخاطب ہوئے۔ نئی صدی میں داخل ہونا مبارک، 100 مبارک ہو۔ وہ واقعہ ایک خاص لمحہ تھا جب ہم نے اس جلسے کا افتتاح کیا اور ہم نے حضور کو ایک تمغہ پیش کیا جس پر 100 سالہ جوبلی کا مونوگرام بنا ہوا تھا۔ یہ جلسہ سالانہ سبھی کو مبارک۔ پھر حضور کو ہم نے ایک لکڑی کا بنا ہوا مینار بھی پیش کیا جو پھر حضور انگلینڈ اپنے ساتھ لے گئے۔ یہاں ایک خوش قسمت بچی بھی موجود تھی جس کو حضور نے گود میں اٹھا کر 7 سالہ جوبلی کی مبارکباد بھی دی۔ جب تک آپ نعرے لگاتے ہیں میں یہ غبارہ جو ہے 7 سالہ نشان کا یہ پھلا کے اس بچی کو بھی دیتا ہوں۔
یہ سال محض 7 سالہ جوبلی کے اعتبار سے ہی اہم نہ تھا، بلکہ یہ سال مزید 2 امور کی وجہ سے بھی اہمیت اختیار کر گیا۔ میں نے کل یہ اعلان کیا تھا کہ 7 سالہ جشن کو منانے کے لیے جرمنی 100 مساجد بنانے کا منصوبہ بنائے۔ 100 مساجد سکیم پر احباب جماعت نے فوراً لبیک کہا۔ یہاں آپ دوستوں نے اپنے محبت کے جوش میں وعدے لکھوا بھی دیے ہیں۔ ہمارے نام پڑھ کر سنانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر 3 ایسے دوست ہیں جن میں سے ایک نے 2000 کا، ایک نے 10,000 کا، ایک نے 20,000 کا وعدہ کیا ہے۔ دعا کریں اللہ ان کی توفیق بڑھائے، اور اگر طاقت سے بڑھ کر اخلاص کی وجہ سے بوجھ اٹھا لیا ہے تو اللہ اس بوجھ کو آسان کر دے۔ اس دور میں جماعت جرمنی کا قدم ہر لحاظ سے آگے بڑھ رہا تھا۔ ہر جلسہ سالانہ پر وسع مکان کا نظارہ ہم پہلے سے بڑھ کر دیکھ رہے تھے۔ کوئی 1 سال بھی ایسا نہیں آیا جب میں جرمنی میں آپ کی کسی تقریب میں شمولیت کے لیے حاضر ہوا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہر پہلو سے آپ کو پہلے سے بڑھ کر ترقی یافتہ حالت میں نہ دیکھا ہو۔ آج جو اجتماع ہے تعداد کے لحاظ سے یہ خدا تعالیٰ کے فضل سے UK یعنی انگلستان کے مرکزی جلسے سے بھی بڑھ چکا ہے، اور آپ کی حاضری کل ہی شام تک 7200 تک پہنچ چکی تھی، اور آج نظری فیصلہ بتا رہا ہے کہ آپ کی حاضری کل سے بھی زیادہ ہے۔ مرکزی جلسہ ہے سالانہ پر بہت سے کاموں کے لیے فنی ماہرین کو باہر سے بلایا جاتا تھا، لیکن جرمنی میں جلسہ سالانہ کے تمام تر انتظامات اور فنی امور سے تعلق رکھنے والے کاموں کا آغاز مقامی احمدی احباب کے ہاتھوں سے ہوا۔ جوں جوں کام اور انتظام نے وسعت اختیار کی، جرمنی کے نوجوان گھبرائے نہیں، بلکہ جلسہ کی ہر ضرورت کو اپنے ہاتھوں سے پورا کرنے پر فخر محسوس کیا۔ حتیٰ کہ میزوں، ڈائس، سٹیج کی تیاری جو عام طور پر ماہر کی مدد کے بغیر ممکن نہیں، خدام نے خود تیار کیے۔ دلچسپ یہ بات بھی تھی کہ نیا فرنیچر بنایا گیا، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس فرنیچر کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں تھی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ علیہ باقاعدگی سے جرمنی کے جلسہ سالانہ میں شمولیت فرماتے رہے۔ حضور جلسہ کے پروگراموں کی بھی نگرانی فرماتے، حتیٰ کہ تلاوت، نظم کا چناؤ کر کے خدام کی تیاری کو خود سنتے۔ Er hat sich das dann auch immer persönlich angehört. حضور چند لوگوں کو اپنے دفتر میں بلا کر خود نظم سنا کرتے تھے، اور پھر ایک کو ان میں سے چنتے تھے، اور یہ پھر اختتامی تقریر میں جب تلاوت کے بعد نظم پڑھی جاتی تھی تو ایک خاص ماحول بنتا تھا جو لوگوں میں جلسہ کی غیر معمولی اہمیت پیدا کرتا تھا اور لوگوں کے دل کھولتا تھا۔ Also diese Nazms haben natürlich immer für eine Stimmungslage auch gesorgt. Die haben die Herzen der Leute geöffnet. حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ علیہ کی خصوصی توجہ کی بدولت جرمنی کا جلسہ ترقی کے منازل طے کرتا رہا۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہر پہلو سے انتظامات گزشتہ سال سے بہتر تھے، اور جماعت کے عمومی حالات بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے رو بہ اصلاح اور رو بہ ترقی ہیں۔ ان سالانہ جلسوں نے جماعت کی جسمانی اور روحانی تربیت میں ایک اہم رول ادا کیا۔ نئی نسل کو روایات سے آشنائی اور جلسہ کے ماحول سے روشناسی ان جلسوں کے ذریعہ حاصل ہوتی رہی۔ خدا سے تعلق قائم کرتے ہیں، اور جس کا خدا سے تعلق نہیں اس کا چندے دینا بھی بےمانی ہے، اس کا وقار عمل کرنا بھی بےمانی ہے، یہ ساری باتیں
سرسری اور ایک زہری حیثیت اختیار کرتی ہیں. ان میں کوئی جان و زندگی نہیں ہوتی, جو خدا کو پسند نہیں آتی. 1994 میں جلسہ سالانہ جرمنی آخری بار گروس گرو ناصر باغ میں منعقد ہوا. اس سال کی خصوصی اہمیت سورج اور چاند گرہن کے نشان پر 100 سال کا پورا ہونا اور اسیران راہ مولا کا رہائی کے بعد سیدھا جرمنی آ کر جلسہ سالانہ جرمنی میں شرکت کرنا ہے. اہل جلسہ نے اسیران راہ مولا کا گرم جوشی سے استقبال کیا. حضور کی خوشی سب سے نمایاں تھی. حضور نے اسیران کی رہائی کی خوشی میں جلیبیاں بھی تقسیم کی. Das waren besondere Momente für Hazur, sowas zu erleben. Also یہ وہ لمحے تھے جو کہ ایک غیر معمولی خاصیت کے حامل تھے. یعنی حضور ان سے مل سکتے تھے جن سے ملنا حضور کے لیے ممکن نہیں تھا. یہ وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے کیونکہ حضور کو ربوہ چھوڑنا پڑا اور ربوہ میں خلیفہ وقت موجود نہیں تھے. اس سال انتظامیہ نے محسوس کیا کہ گروس گراؤ یعنی ناصر باغ جلسہ سالانہ کے لیے اب کم پڑ گیا ہے. محض اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے اور ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے کہ ہمارے لیے جو جگہ ہم لیتے ہیں وہ کچھ عرصے بعد کم ہو جاتی ہے. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ وسع مکانہ کا یعنی کہ اس نے پھیلتے ہی رہنا ہے. تم اس میں کشائش پیدا کرو, تم اس میں کو وسیع کرتے رہو. تو اس حساب سے پہلے ہمبورگ کی ایک چھوٹی سی مسجد جو تھی وہ میرے خیال میں 6x8 30-35 اسکوائر میٹر کی مسجد میں ہو رہا ہے. اس کے بعد یہاں پہ آ کے جو ہے اگر کوئی 400 یا 500 اسکوائر میٹر کے حال میں جلسہ ہو رہا ہے. پھر وہ تقریباً 6-7 ایکڑ کی جگہ تھی مناہم وہ گروس گراؤ کی 6-7 ایکڑ کی جگہ میں ہو رہا ہے. وہ بھی چھوٹی ہو گئی جس طرح یہ چھوٹی ہوتی گئی. پھر آخر میں ہم انچوں کے حساب سے ماپ کے وہاں پہ ٹینٹ لگاتے تھے کہ اس سے بڑا ٹینٹ نہیں اب لگ سکتا. ضرورت تو تھی ہماری لیکن لگ نہیں سکتے تھے وہ. اور اسی طرح پارکنگ بھی تھی کہ اتنی وسیع پارکنگ ہو گئی تھی کہ اب ہمارے پاس مزید جگہ کوئی نہیں تھی کہ وہاں سے ہمیں مل سکے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی کہ وہاں پہ پھر ہم نے دیکھا کہ اب جگہ تو کم ہو گئی کیونکہ اور جگہ کی تلاش شروع کریں. اب جو جگہ ملی وہ منہائم میں مئی مارکیٹ کے نام سے منسوب ہے. آئندہ سال جو سالانہ جلسے یہاں مئی مارکیٹ میں منعقد ہوتے رہے ان میں شرکاء کی تعداد ہزاروں میں بڑھتی رہی. ہم نے جگہ جا کے دیکھی تو اتنی بڑی جگہ تھی. ہم نے کہا یہ اب ہمارے لیے کافی ہوگی, اس نے یہ نہیں چھوٹی ہوتی. ایک چیز جو اس گلنڈے کی بہرحال خاکسار نے محسوس کی اور چونکہ خاکسار کو ہدایت ہوتی تھی کہ آپ نے 3 ہفتے 24 گھنٹے وہیں رہنا ہے تو خاکسار کو ربوہ کے جلسے یاد آ جاتے تھے. ہم اس کو نا جلسہ سالانہ سٹی کہتے تھے اور بڑا زبردست وہاں پہ ماحول ہوتا تھا. جب ہم کام ختم کر لیتے تھے تو کرکٹ ہو رہی ہے, ریسیں لگ رہی ہیں, مجالس لگ رہی ہیں. 6-7 بجے کام ختم کر کے تھکے ٹوٹے جتنے بھی لوگ وقفے عرضی پہ رجحان, اور لوگوں نے پھر آہستہ آہستہ اس چیز کو انجوائے کرنا شروع کر دیا. اور وہاں پہ چونکہ نجی خیمہ جات کی سہولت تھی, نہانے دھونا کھانا پینا, تو پھر آہستہ آہستہ جتنے وقفے عرضی پہ تھے وہ اپنے خیمے بھی لے آتے. اب فیملیاں بھی آنی شروع ہو جاتی تھی. جب یہ جگہ لی گئی تو خوشی کے ساتھ ساتھ فکر بھی تھی. بہت بڑا. ہم سمجھ رہے تھے کہ اس کو بھرا نہیں جا سکتا. یہ ایک نیا ڈیمینشن تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل دکھایا. ماشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ یہ حال تقریباً بھر چکا ہے. کل پرسوں جب معائنہ ہو رہا تھا امیر صاحب نے مجھے کہا کہ بڑا اللہ کا فضل ہے, بہت بڑا حال مل گیا ہے. بس اب فکر یہ ہے کہ بھرے گا کیسے, بالکل خالی خالی نہ دکھائی دے. اب آپ دیکھ لیں اس ایک کونے کے سوا جس کو عمدن انہوں نے شامل نہیں کیا, سارا حال کناروں تک بھرا پڑا ہے. اللہ اسی طرح آپ کو برکت پر برکت دے اور ہر بڑا حال جو آپ کو ملے وہ چھوٹا ہو جائے. جماعت احمدیہ جرمنی کو اللہ تعالیٰ ہر سال غیر معمولی ترقی کی توفیق عطا فرما رہا ہے اور ہر سال قدم آگے ہی بڑھ رہا ہے. جماعت جرمنی سے جیسا میں خوش ہوں, میری یہ دعا اور التجا ہے اللہ آپ سے خوش رہے کیونکہ اسی کی خوشی میں سب خوشی ہے. 1997 میں وہ سال ہے جس میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے اپنی خلافت سے قبل
اپنے والد محترم حضرت صاحبزادہ مرزا مسرور احمد رحم اللہ علیہ کے ہمراہ شرکت کی تھی. حضور نے اس وقت بھی بہت تعریف کی تھی جب وہ تبشیر کے قافلے کے ساتھ جنوبی جرمنی میں گئے تھے اور پہاڑی علاقے دیکھے تھے. Also Süddeutschland gefahren, wir haben die Leute immer zur Zugspitze oder da, also in diese schöne Gegend in Deutschland gefahren. Also er hat solche Kommentare, habe ich immer wieder von ihm gehört. اس جلسہ میں حضور نے جماعت جرمنی کے شوق نعرہ کا ذکر فرمایا اور اسی لمحہ احباب کو نعرے لگانے کی ترغیب بھی دی. But now I give them permission because they have been keeping quiet for so long. You understand? Yes. Okay. اب لگا لو نعرے جتنے لگانا ہے. بعض جلسوں میں حضور تشریف نہیں لا سکے لیکن جماعتی روایات اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں جاری کردہ جلسہ سلانے کا رونق میں کبھی کمی نہیں آئی. الحمدللہ شکر الحمدللہ حال بھر چکا ہے. ہمارا ہر قسم کا خوف دور ہو چکا ہے. ہماری ہر قسم کی پریشانیاں دور ہو چکی ہیں اور یہ سب کچھ خلیفہ وقت کی دعاؤں کے ساتھ کہ ہم آج خلیفہ وقت کے غلام ہوتے ہوئے اس جلسہ سالانہ کا حصہ ہیں. مانہائم میں بھی ہر سال شرکاء کی تعداد مسلسل بڑھتی رہی اور جلسہ کی رونقوں میں اضافہ ہوتا رہا. گزشتہ سال 1999 میں جرمنی کے جلسے میں 20,210 افراد مرد اور خواتین اور بچے شامل ہوئے تھے. ان سال 33,248 ہیں. بہت ہی نمایاں فرق ہے. اللہ تعالیٰ اس فرق کو بڑھاتا رہے اور اب 1 لاکھ والے جلسے کی تیاری شروع کر دیں کہ یہ ہماری خواہش ہے کہ جنوری میں 1 لاکھ والا جلسہ اگر اگلے سال نہیں تو اس سے اگلے سال ضرور ہو. 2001 کا جلسہ سالانہ حاضری کے اعتبار سے سب سے بڑا جلسہ تھا. جلسہ گاہ میں تل بھرنے کو جگہ نہ تھی. راستے انسانوں کے سمندر کا سما دیتے. شرکاء کا تعاون بے مثال تھا اور انتظامیہ نے بھی اپنی ذمہ داری کو خوب نبھایا. شکل حسین ویسے مکانک ہے بالیقین. حاضری کی رپورٹ. جلسہ کا مردانہ 23,320. جلسہ کا مستورات 18,270. بچے 2,600. زیر تبلیغ افراد 4,000. 48,190 کی کل حاضری ہے اور 50,000 کا ان کا اندازہ تھا. الحمدللہ اس کے قریب پہنچ گئے ہیں. اس حاضری میں 47 ممالک کے 7,660 مہمانان اور 4,000 تبلیغ افراد بھی شامل رہے. 2001 میں انگلستان میں جلسہ نہ ہو سکنے کی وجہ سے جرمنی کا جلسہ مرکزی جلسہ تھا جس میں بیرونی دنیا سے آنے والے مہمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جلسہ گاہ کی رونق کا حصہ تھی. مقررین کا چناؤ بھی مرکزی طور پر کیا گیا اور پوری دنیا سے مقررین کو نمائندگی دی گئی. خاص مہمانوں میں افریقہ سے آنے والے 2 بادشاہ بھی شامل تھے. ہاں اس میں ظاہر شعبہ جات کی بہت زیادہ وسعت ہو گئی تھی. خصوصاً یہ جو شعبہ ہو جاتا ہے بیرون جرمنی کا یا تبشیر گیسٹ کا, کیونکہ جو ہماری پچھلی روایات رہی ہیں اس میں ایون افریقہ کے ممالک سے بعض جو ہیں وہ بادشاہ بھی تشریف لائے تھے اور اسی طرح دوسرے ممالک سے جو مہمانوں کی تعداد ہے بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ایم ٹی اے کا شعبہ جو ہے بہت زیادہ وسعت اختیار کر جاتا ہے کیونکہ سارا پروگرام جو لائیو دینا ہوتا ہے. 2001 کا سالانہ جلسہ نہ صرف مرکزی انٹرنیشنل جلسہ تھا جس میں مرکزی مہمانوں کی تعداد جرمنی کے تمام گزشتہ جلسہ سالانہ سے زیادہ تھی.
حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ علیہ بھی اسی جلسہ میں آخری بار جرمنی تشریف لائے، اور یوں اس سے اگلا جلسہ سالانہ یعنی 2002 کا جلسہ خلیفہ وقت کی موجودگی سے محروم رہا۔